الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، تو پروگرام کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، میرا پیارا دین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی مختلف سیگمنٹس ہوں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور آئیے آپ کو پہلے درود پاک کی فضیلت سناتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کی کثرت ہمیں کرنی چاہیے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلے ایک سوال دیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے عشرہ مبشرہ میں سے کسی 4 صحابہ کرام کے نام بتانے ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے 4 صحابہ 4 صحابہ کرام۔ عشرہ مبشرہ کی تعداد کتنی ہے؟ 10 کتنی ہے؟ 10۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کسی 4 صحابہ کرام کے نام آپ نے ہمیں بتانے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ تو پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی، اور آج اس سیگمنٹ میں ہم سننے جا رہے ہیں کلائی کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ کلائی۔ کلائی کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہم یہ سیکھیں گے، ٹھیک ہے، کلائی کیا ہوتی ہے، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو انگلش میں کہتے ہیں ریسٹ۔ کیا کہتے ہیں؟ ریسٹ۔ ہمارے جسم میں کتنی کلائیاں ہوتی ہیں؟ 3۔ کتنی کلائی ہیں؟ ہاتھ کتنے ہیں؟ کلائی کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ تو آپ 3 کیوں کہہ رہے ہیں؟ تیسری کہاں ہے بھائی؟ تیسری کلائی نہیں، بھائی کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ تو کلائی کتنی ہے ہمارے پاس؟ 2۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ہم ہاتھوں سے جو کچھ بھی اٹھاتے ہیں اس میں ان کلائیوں کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ کلائی میں اگر آپ کے پاس پاور ہو نا، کلائی میں طاقت ہو، کلائی مضبوط ہو، تو آپ ہاتھ اچھی طرح سے کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کی کلائی میں درد ہو رہا ہے مثال کے طور پر، یا کمزور ہے، تو آپ زیادہ ویٹ نہیں اٹھا سکتے، اور آپ کا جو ہاتھ ہے نا، یہ اتنی ہیلپ آپ کو نہیں دے گا۔ تو کلائیوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کوئی بھی سامان اٹھانے میں۔ جس طرح ہم ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، ہاتھ، انگلیاں، انگوٹھے وغیرہ، یہ سب مل کر ایک کام کو انجام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، کلائی اگر یہ اسٹرانگ ہے تو آپ بھاری چیز بھی آسانی سے اٹھا لیں گے۔ جی ہاں، اگر آپ کی کلائی اسٹرانگ ہے۔ ہمارے بازو کا یہ بہت ہی اہم حصہ ہے، تو اور یہ اللہ پاک کی ایک بہت پیاری نعمت ہے، اور اس نعمت پر ہم شکر کس طرح ادا کرتے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو کلائی، اچھا بتائیں پہلے کلائی ہے کہاں؟ میں نے بتایا نہیں، یہاں کلائی کہاں ہے؟ آپ کہہ رہے کلائی پیچھے ہی ہے، یہ کلائی نہیں ہے۔ جی آپ بتائیں، اشارہ کر کے بتائیں دوسرے ہاتھ سے، دکھائیں بھائی، ان کو دکھائیں کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ اور کون بتائے گا کلائی کے بارے میں؟ آپ بتائیں۔ جی یہ ہے کلائی آپ کی، کیا ہے یہ؟ آپ کی کیا ہے؟ کلائی ہے۔ تو اس میں آپ کی پاور ہونی چاہیے، اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ دیکھیں آپ موومنٹ کرتے ہیں ہاتھ کی، آپ کوئی بھی چیز اٹھائیں گے یا آپ ہاتھ سے کوئی کام کریں گے تو کلائی کا رول ہوتا ہے نا۔ کلائی بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ یہاں یہ آپ کی اسٹرانگ ہو، درد نہ ہو کلائی کے اندر، ٹھیک ہے، کمزور نہ ہو، تو انشاءاللہ یہ کافی ہیلپ فل ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو آج ہم نے کلائی کے بارے میں سنا، ٹھیک ہے پیارے بچوں، اور یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پارٹس آف باڈی کا۔ اب اگلا سیگمنٹ ہے، اور بہت پیارا سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین۔
ماشاءاللہ. تو سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث. حدیث. تو آج انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے توجہ کے ساتھ حدیث مبارکہ سننی ہے. نہال بھائی آپ کو بیان کریں گے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اس حدیث مبارکہ کو یاد بھی کرنا ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین نے کیا کرنا ہے, اس کو لکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھے انداز میں اب ریڈی ہو جائیں آپ اور حدیث مبارکہ سنیں جی. تو پیارے بچوں, حدیث مبارکہ میں آپ کو یاد بھی کرواتا ہوں اور پڑھ کے بھی سناتا ہوں. اکثر من الدعائی, اکثر من الدعائی, اکثر 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 من الدعائی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا زیادہ کرو, دعا زیادہ کرو, دعا. زیادہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ دعا زیادہ کرو. جی ہاں. اور حدیث پاک اکثر من الدعائی, اکثر 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 من الدعائی, اکثر من الدعائی, اکثر من الدعائی, اکثر من الدعائی, اکثر من الدعائی. اکثر من الدعائی. کس کو یاد ہوئی بھائی؟ چلیں آپ سنیں, انہیں مائک دے سیدھا سے جی. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اکثر اکثر. ماشاءاللہ پڑھیں. اکثر من الدعائی. ماشاءاللہ. اکثر کیا ہے یہ؟ پہلے ایک لفظ کو ہم صحیح انداز میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. حمزہ ہے, اس کے بعد ہے کاف. حمزہ کو کاف سے, اور حمزہ پر کیا ہے, زبر ہے, تو یہ ہو جائے گا اک. کیا ہو جائے گا؟ اک, ٹھیک ہے. اور سا کے نیچے ہے کیا ہے, زیر, اور اس کو را سے ہم ملائیں گے, یہ ہو جائے گا سر. اکثر اکثر اکثر. اکثر 3 دفعہ پڑھیں. اکثر 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 اکثر. 5 دفعہ ہو گیا. ماشاءاللہ. آپ کس کو یاد ہوا جی زادان بھائی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اکثر من الدعائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دعا زیادہ کرو. ماشاءاللہ. دعا زیادہ کرو. اور کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. آپ انہیں مائک دیں, مائک ان کے پاس ہے, سنائیں. اکثر من الدعائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, دعا زیادہ کرو. دعا زیادہ کرو. اب اس کو عربی میں ہم صحیح پڑھتے ہیں, دعا آپ زیادہ کرو, یہ تو ترجمہ آپ کو یاد ہو گیا. اس کی جو عربی کی ادائیگی ہے وہ ہمیں تلفظ کے ساتھ بالکل صحیح آنی چاہیے, ٹھیک ہے. اکثر 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 اکثر. اور آگے ہے من الدعائی. من الدعائی, دعائی. دعائی. ہم دعا کا لفظ بولتے ہیں, دعا مانگتے ہیں نا, تو دعائی ہے, یہ آخر میں حمزہ ہے, اس کے نیچے ہے زیر, تو کیا ہو جائے گا, دعائی. اب کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. اکثر من الدعائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دعا زیادہ کرو. ماشاءاللہ. اور کون سنائے گا؟ چلیں آپ سنائیں. مائک دے اپنے پیچھے, آپ سیدھا سے. اکثر من الدعائی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا زیادہ کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہاں حدیث مبارکہ یاد ہو گئی, ہو رہی ہے, ہو گئی ہے, یعنی کہ بعض کو ہو گئی ہے اور بعض کو ہو رہی ہے. کوشش کریں انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. آئیے کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں. پیار ماجد بھائی, میں ہوں فاطمہ تاریہ. میں ہوں عائشہ تاریہ. ہم منشن آباد سے بات کر رہے ہیں. ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دن بہت اچھا لگتا ہے. آپ اپنے 50 ایپیسوڈ کو اسپیشل کریں. عبدالبیب بھائی کو اور عابد باپو کو اپنے سلسلے میں بلائیے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاءاللہ. تو فرمائش آئیے, بہت اچھے 50 ایپیسوڈ ہونے والے ہیں ہمارے, انشاءاللہ کوشش کریں گے, اللہ نے چاہا تو. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرے پیارے پیارے ماجد بھائی, میں ہوں عائشہ تاریہ منشن آباد سے. میں آج آپ کو حدیث مبارکہ سناؤں گی. سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
वसल्लम। अकरिमुल खुब्ज, रोटी की इज्जत करो। अकरिमुल उलमा, उलमा इकराम की इज्जत करो। हमको अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। माशाअल्लाह, हमको है अत्तार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार, इंशाअल्लाह। नेक्स्ट। प्यार प्यार माजिद भाई, मैं हूँ फातिमा तारिया मिंचनाबाद से। मैं आज आपको हदीस मुबारक सुनाऊंगी। सुनाइए। अल कलिमतु तय्यिबतु सदक़तु, अच्छी बात सदका है। बशीरू, खुशखबरी दो। तहादु, तहाबू, एक दूसरे को तोहफा दो, आप में मोहब्बत बढ़ेगी। माशाअल्लाह, तो हदीस मुबारक आपने सुनाई, माशाअल्लाह। आइए कुछ तस्वीरों की तरफ बढ़ते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन ने हमें क्या प्यारी प्यारी तस्वीरें हदीस मुबारक लिख कर भेजी हैं। जी उन्हें दिखाइए। माशाअल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीमुस्सलाह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज पढ़ो। माशाअल्लाह, ये हैं फातिमा उम्मे खैर, फातिमा उम्मुल खैर, और ये हैं फूल नगर। सुभान अल्लाह, कौन सा नगर है? फूल नगर है, क्या बात है। नेक्स्ट। माशाअल्लाह, किला दीदारे मुस्तफ़ा बिनते अब्दुल मजीद, माशाअल्लाह। बशिरू, खुशखबरी दो। ला तुनफिरू, नफरत ना दिलाओ, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में, जबरदस्त। नेक्स्ट। ला तुअस्सिरू, तंगी ना दो, और ये है हसीना असलम खानेवाल से। नेक्स्ट। प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन, गोल्डन वर्ड्स, माशाअल्लाह, एक प्यारी हदीस। अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, फातिमा अत्तारिया मिंचनाबाद से, माशाअल्लाह। नेक्स्ट। अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, गुलाम फातिमा, माशाअल्लाह। नेक्स्ट। मेरा प्यारा दीन, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में से बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। और ये है अहमद रजा प्लस अली रजा, माशाअल्लाह, और ये है शेख फाजिल से। बहुत अच्छे अंदाज में निहाल भाई, कितनी प्यारी ड्राइंग है, माशाअल्लाह। दरख्त भी, रेनबो भी बन रहा है ऊपर, सूरज भी नजर आ रहा है, माशाअल्लाह। दरख्त लगाएं, सवाब कमाए, माशाअल्लाह, जबरदस्त, माशाअल्लाह। नेक्स्ट। एक प्यारी हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। शेख फाजिल बिनते असलम, शेख फाजिल से हैं, माशाअल्लाह, इन्होंने भी दरख्त लगा दिए। नेक्स्ट। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर खैरुन्नास ला तुनफ़िरू, माशाअल्लाह। दो हदीस मुबारक हैं, अहमद रजा और अली रजा शेख फाजिल से, क्या बात है आपकी। नेक्स्ट। मेरा प्यारा दीन, हदीस मुबारक, अफ़शुस सलाम, सलाम आम करो। इसी तरह इज्तनिबुत तकब्बुर वसीलुल अरहाम, माशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, मरियम इरफान, इज्तनिबुत तकब्बुर, यहाँ अलिफ के ऊपर जबर नहीं बल्कि जेर आएगी, इज्तनिबुत तकब्बुर, तो इसका ख्याल रखें आप, माशाअल्लाह। मरियम इरफान कहाँ से हैं? कराची से, माशाअल्लाह। नेक्स्ट। सुभान अल्लाह। मेरा प्यारा दीन, एक प्यारी हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माउल बहरी तहूरुन, समुंदर का पानी पाक है। मरीना मरियम, कहाँ से हैं? मियां चुन्नू, माशाअल्लाह। नेक्स्ट। एक प्यारी हदीस, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुअस्सिरू, तंगी ना दो, बिनते मोहम्मद अरशद अत्तारिया शाहजहानिया। नेक्स्ट। सुभान अल्लाह, मेरा प्यारा दीन का लोगो आ गया भाई, क्या आ गया? लोगो आ गया, माशाअल्लाह। उमर फिल जन्ना अकीमुस्सलाह, उमर जन्नती हैं, नमाज पढ़ो। नेक्स्ट। यस्सिरू, आसानी पैदा करो। अफ़शुस सलाम, सलाम आम करो। अस्याम जुन्नतुन, रोजा ढाल है। ला तुअस्सिरू, तंगी ना दो। अतइमु ताम, खाना खिलाओ। 5 हदीस मुबारक इन्होंने लिखकर हमें भेजी है, माशाअल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे अंदाज में हदीस मुबारक आप लिख रहे हैं और लिखते रहिए, इसको याद भी करते रहिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं निहाल भाई? ओवरसीज के बच्चों को शामिल, ओवरसीज के बच्चों को, जी भाई दिखाएं, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
کیا بات ہے آپ کی, کیا کہاں سے ہیں آپ؟ میں کوجا سے. کہاں سے؟ کوجا سے. ماشاء اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام میرا نام رحمت تاری ہے. اور دوسرے بھائی کا نام؟ ان کا جو آپ, ابو بکر. ابو بکر. جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آج آپ کیا سنائیں گے ہمیں؟ نعرے لگائیں گے؟ نعرے جی. ہر صحابی نبی کے نعرے لگائیں, چلیں آپ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی. ماشاء اللہ. حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی جنتی. حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. والدین نبی جنتی جنتی. سب صحابیات بھی جنتی جنتی. حضرت معاویہ جنتی جنتی. اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو نعرے لگا رہے ہیں آپ, جھنڈا ہلا رہے ہیں ماشاء اللہ آپ. اللہم صل علی محمد. ماشاء اللہ. اچھا, آپ کے پیچھے کچھ چیز نظر آ رہی ہے, تصویر ایک, کیا ہے وہ آپ کے پیچھے؟ کوئی فریم لگی ہوئی ہے, آقا کے لیل ہے. کیا ہے؟ نالین. نالین پاک ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھا ہے, کیا بات ہے آپ کی ماشاء اللہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, پروگرام دیکھتے رہیں, انشاءاللہ آپ سے بھی بات کریں گے. اب ہم بڑھتے ہیں کس کی طرف؟ اگلے سیگمنٹ اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور اگلا سیگمنٹ کون سا ہے؟ کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. ماجد بھائی کلام کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ کالز لے لیتے ہیں. کچھ کالز لے لیں بھائی, جیسی آپ کی مرضی. ارے ماجد بھائی, میں آج آپ کو آپ کی حدیث سناؤں گی. سنائیے. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثروا من الدعاء. ترجمہ کنز ایمان, دعا زیادہ کرو. کڈس مدنی چینل ہمارا. ترجمہ کنز ایمان یہ نہیں ہے. ترجمہ کنز ایمان نہیں کہا کریں, ٹھیک ہے. حدیث مبارک کا ترجمہ ہے, کیا ہے؟ ترجمہ کنز ایمان تو اعلیٰ حضرت کے قرآن پاک کے ترجمے کا نام ہے. جو اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کا ترجمہ فرمایا ہے, اس کا نام کیا ہے؟ ترجمہ کنز ایمان. تو ہر جگہ ترجمہ کنز ایمان, زبان پہ رٹ جاتا ہے ترجمہ کنز ایمان. تو اس کی آپ احتیاط کریں ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام غلام جی بھائی. اتاری ہے. میرا نام مدنی ہے. ہم دونوں بھائی دوسا شریف سے بات کر رہے ہیں. ہمیں آپ کا نام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. اور آپ کا جواب درست ہے. 4 یاران نبی جنتی جنتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ. میں بھی بخار سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ. اور آپ نے کا جواب بھی درست ہے. اور کال کہاں سے آئی تھی پتہ؟ میرپور خاص سے. کہاں سے؟ میرپور خاص کہاں پر ہے؟ سندھ میں. کہاں ہے؟ سندھ میں. جی ہاں. نیکسٹ. میرا نام محوش شفقت تاریہ ہے. میں سمندری ضلع فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. ماشاء اللہ. نیہار بھائی, ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام سید زین العابدین ہے. آج میں آپ کو پہلے 4 خلفائے راشدین کے نام سناؤں گا. سنائیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، آمین آمین وَإِيَّاكُمْ خلفائے راشدین، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ خلفائے راشدین بھی ہیں، یہ 4 صحابہ کرام، اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، ماشاءاللہ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں خلفائے راشدین کا، تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ماشاءاللہ۔ راشدین 4 صحابہ، جی کون ہے وہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، یعنی وہ صحابہ کرام کہ جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، 10 صحابہ کرام ہیں ٹوٹل، تو یہ بھی ان کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے کہ یہ وہ خوش نصیب 10 صحابہ کرام ہیں کہ جن کو دنیا ہی میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی ساتھ جنت کی بشارت دی تھی۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ۔ میرا نام ابوذر ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو کڈز منی چینل کا ٹائٹل کلام سناؤں گا۔ آ گیا بچوں کا، آ گیا بچوں کا مدنی چینل، آ گیا کیا بات ہے، بچوں کا آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔ ماشاءاللہ، آپ کی بھی کیا ہی بات ہے، اور بڑھنے جا رہے ہیں نہال بھائی کلام کی طرف۔ کلام کی طرف۔ جی بھائی کلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبشر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ۔ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیسا ہے پیارا پیارا سرکار کا مدینہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ، بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ، بے گھر کا ہے ٹھکانہ، بے گھر کا ہے ٹھکانہ سرکار کا مدینہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ عطار کی تو لکھ دے تقدیر میں خدا
خدایا عطار کی تو لکھ دے تقدیر میں خدایا لکھ دے فقط مدینہ لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو ہم نے کلام سنا درود پاک اور اس کے ساتھ کلام بہت پیارا سنا۔ اب بڑھنے جا رہے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ اور اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ آج بھی دین کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے، توجہ کے ساتھ آپ سب نے سننا ہے۔ جی پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم حقوق العباد میں سے ایک اہم حق کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ ہے کسی کو گالی نہیں دینا۔ پیارے بچوں، ہماری سوسائٹی میں یہ برائی بہت ہی زیادہ عام ہے کہ ہم بات بات پر، ذرا سے لڑائی جھگڑے پر منہ سے گالی نکال دیتے ہیں۔ یقیناً گالی دینا بہت برا کام ہے اور گناہ کی بھی بات ہے، مگر ساتھ ہی اس سے سامنے والا جو ہرٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ بھی ایسا ہے کہ جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے جس کو گالی دی گئی ہے، اس وقت تک اس گناہ سے مکمل نجات نہیں ملتی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اُسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ پیارے بچوں، اب اپنے آپ کو گالی سے بچائیے۔ اگر ہم نے کسی کو کبھی گالی بھی دے دی ہے، اللہ نہ کرے اگر کبھی کسی کے منہ سے گالی بھی نکل جائے، تو جس کو گالی دی گئی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیا؟ معافی مانگنی چاہیے۔ اور ایسے بچوں سے بھی دور رہیں جو گالی دینے کی بری عادت میں مبتلا ہیں۔ ماشاءاللہ، تو گالی ہمیں نہیں دینی ہے اور اس سے بچنا بھی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز میں نہال بھائی نے بتایا، اور یہ واقعی میں ہمیں اس سے بہت ضروری بچنا ہے۔ بعض لوگوں کے تو زبانوں پر نہال بھائی ہر بات میں گالی دے رہے ہوتے ہیں، اتنی کیا ہو گیا ہوتا ان کو، بات بات پر گالی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت یوں سمجھیے ایک بہت عجیب سی حرکت ہے، گندی بھی ہے، اور اچھے بچے ایسا نہیں کرتے۔ ہمارا اسلام بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کو گالی دیں، کیونکہ اس میں دل آزاری ہے، دوسرے بندے کی یوں سمجھیے اس کو ہرٹ کرنا ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ اور جس کو کر دیا ہے، گالی دے دی ہے آپ نے، تو آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنی ہے، تاکہ کیونکہ حق العبد کا معاملہ ہے، بندے کے حقوق کا معاملہ ہے، تو آپ کو بندے سے سولو کرنا ہوگا، اس سے معافی مانگنی ہوگی، اس کو راضی کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں، اور آج بھی ہم نے ایک حق العبد کے بارے میں سنا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ آج کون سی سنت کے بارے میں بتانے والے؟ آج کون سی سنت کے بارے میں؟ سبحان اللہ، انشاءاللہ آج بھی ایک اچھی سی سنت مبارکہ، پیاری سی سنت مبارکہ ہم سننے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری حدیث شریف کے مطابق کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا۔ آئیں اس دینی عمل کے سائنسی فائدے سنتے ہیں، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کے۔ کس کے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کے۔ اور یہ کھانا کس کا طریقہ ہے سیدھے ہاتھ سے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ پیارے بچوں، سائنسی تحقیق کے مطابق سیدھے ہاتھ سے غیر مرئی یعنی نظر نہ آنے والی شعاعیں نکلتی ہیں، نظر نہ آنے والی شعاعیں نکلتی ہیں، اور الٹے ہاتھ سے بھی، لیکن سیدھے ہاتھ کی شعاعیں فائدے مند اور الٹے ہاتھ والی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ الٹے ہاتھ والی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، سنت کے مطابق ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے، اور اس کے نقصان سے آپ نے، کس کے نقصان سے؟ الٹے ہاتھ کے کھانے سے۔ بعض الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نقصان سے ہمیں بچنا ہے۔ اگر نقصان نہ بھی ہوتا نا، تب بھی ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے۔ کس پر عمل کرنا ہے؟ سنت۔ اور سنت میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ کیا ہیں؟ فوائد ہی فوائد ہیں۔ تو کھانا کس کے ہاتھ سے کھائیں گے؟ سیدھے ہاتھ۔ چلیں آپ بتائیں کس ہاتھ سے کھائیں گے؟ مائک دینا پیچھے پیچھے جی، سیدھے ہاتھ سے۔ کس ہاتھ سے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے پھر کیا کریں گے ہم؟
اس کو سمجھائیں گے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں. سیدھے ہاتھ سے انہیں بتائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا. جو کوریا میں ہے بچے نیال بھائی ان سے پوچھیں. چلیں آپ پوچھیں. ابھی ہم نے کیا سیکھا اس سیگمنٹ میں؟ چلے بھائی کیا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے آپ کا؟ یہ کون سا ہے؟ یہ جی ہاں سیدھا ہاتھ یہ ہے. اور اس ہاتھ سے آپ نے کھانا ہے. اور الٹے ہاتھ سے کھانا کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے. تو یہ بھی اپنے ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. یہ حدیث مبارکہ آپ کو یاد ہوگی نا انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے. جب آپ کسی کو بتائیں گے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیے تو آپ اس کو بتائیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے, سنت مبارکہ ہے. اور الٹے ہاتھ سے کھانا شیطان. ٹھیک ہے. تو یہاں یاد ہوئی کوریا میں جو ہے بچے یاد ہو گئی آپ کو؟ جی ٹھیک ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے اور الٹے ہاتھ سے کھانا شیطان کھاتا ہے. ہاں شیطان کا طریقہ ہے. ماشاءاللہ. تو یہ ہمیں یاد ہو رہا ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے. آئیے بڑھتے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ پیارے نبی کی پیاری سنت. آج بھی ہم ایک بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے. سیدھے ہاتھ سے دینا اور لینا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ماشاءاللہ. کیا ہے؟ سنت ہے. کیا سنت ہے بھائی؟ سیدھے ہاتھ سے دینا سیدھے ہاتھ سے لینا. سیدھے ہاتھ سے دینا اور سیدھے ہاتھ سے لینا. اچھا بھائی آپ انہیں مائک کس طرح دیں گے؟ زیدان بھائی کو آئیں دکھائیں ان کو. زیدان بھائی ان سے مائک لیں آپ. زیدان بھائی جائیں سیدھے ہاتھ سے. آ جائیں. کیسے لیں گے؟ ٹھیک ہے بہترین زبردست. آپ نے بھی سیدھے ہاتھ سے دیا. اب آپ نے سیدھے ہاتھ سے دیا اور آپ نے سیدھے ہاتھ سے لیا اور واپس آپ نے سیدھے ہاتھ سے لے لیا. تو اس طرح آپ نے کرنا ہے. اچھا کوئی الٹے ہاتھ سے دے رہا ہے؟ ہاتھ پیچھے کر لیں اپنا. ہاتھ کیا کر لیں؟ میں نہیں لے رہا. بھائی کیوں نہیں لے رہے آپ؟ آپ الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں. آپ سیدھے ہاتھ سے دیں گے تو میں لوں گا. تو اس طرح کریں گے انشاءاللہ. اس کی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور سنت بھی پھیلے گی. آپ ان کو بتائیں گے کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے, میں اپنی طرف سے تھوڑا نہ کہہ رہا ہوں آپ کو, سیدھے ہاتھ سے لینا اور دینا کس کی سنت ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جی نیال بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک سیدھے ہاتھ سے کھائے, سیدھے ہاتھ سے پیے, سیدھے ہاتھ سے لے اور سیدھے ہاتھ سے ہی دے, کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے, الٹے ہاتھ سے پیتا ہے, الٹے ہاتھ سے دیتا ہے اور الٹے ہاتھ سے ہی لیتا ہے. پیارے بچوں آج کل ہم دنیا کے چکر میں اس قدر گھر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں رہتی. اگرچہ ہم سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں لیکن پھر بھی الٹے ہاتھ سے کچھ دانے پھانک لیے جاتے ہیں. جیسے ہم چاول کھا رہے ہیں تو الٹے ہاتھ میں کچھ دانے گرے تو ہم نے یوں کر کے کھا لیا. تو یہ نہیں کرنا ہے. کھاتے ہوئے چونکہ سیدھا ہاتھ آلودہ ہوتا ہے اس لیے پانی الٹے ہاتھ سے ہی پی لیتے ہیں. تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. چائے پیتے وقت کب سیدھے ہاتھ میں اور رکابی الٹے ہاتھ میں لیے چائے پیتے ہیں. کسی کو پانی پلاتے وقت جگ سیدھے ہاتھ میں ہوتا ہے جبکہ گلاس الٹے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو الٹے ہاتھ سے گلاس دوسروں کو نہیں دینا چاہیے. تو پیارے بچوں ان باتوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, سیدھے ہاتھ سے پینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. ماشاءاللہ. اب کیا کرنا ہے بھائی نیال بھائی؟ کالز لیتے ہیں بھائی. محمد احمد الطاری اور میں ہوں محمد اللہ الطاری شہر چنیوٹ سے. ماجد بھائی اور نہال بھائی ایک پروگرام ہے بہت ہی پیارا ہے ہم سب کی آنکھوں کا تارا. بچے سیکھے جس میں بھرپور علم دین, نام ہے اس کا میرا پیارا دین. اور احمد طلحہ کے وہ پکے دوست نہال اور ماجد بھائی ہیں اس کے ہوسٹ. آپ سب رہی شاد باد, میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست. ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. اسی انداز میں کتنا شوق ہے دیکھنے کا ہے. ایسے پویم بن رہی ہے بھائی سلسلوں پر, پروگرام پر. اسلام فور کڈس پہ بھی پویم چلتی ہے, ذہنی آزمائش پر پویم چل رہی ہوتی ہے. ماشاءاللہ شعر لکھے جا رہے ہوتے ہیں بچوں کی شام میں بھی. کیونکہ کڈس مدنی چینل کن کا ہے؟ ہمارا. تو ہم ہی کریں گے. کون کرے گا بھائی؟
ہم کریں گے, ہم اس کو آباد کریں گے, اس کی دعوت کو عام کریں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آئیے بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. میرا نام شاہدہ مان ہے, میں جعفر جہانیہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. پیارے ماجد بھائی, میں آج آپ کو 4 یاروں کو نام بتاؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. نیکسٹ. میرا نام ضیاف عبد الماجد ہے, میں شہر مرشد کراچی سے بات کر رہا ہوں. شہر مرشد. ہمیں آپ کا پروگرام میرا پیارا دین بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ. ہم بھی آپ کو شہر مرشد کراچی سے شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. تو پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے اسلامک ہسٹری. انشاءاللہ آج بھی ہم واقعہ اپنا کنٹینیو کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم سن رہے تھے. ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جب قحط پڑتا ہے, دوسرے شہروں کے لوگوں کو بھوک کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ کہاں آتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کھانا خریدنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور انہی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی ہوتے ہیں. کتنے بھائی؟ 10 بھائی بھی. وہ بھی مصر کے بادشاہ کے کیا لینے آتے ہیں؟ کھانا لینے آتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے ہیں, لیکن وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان پاتے. آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور پیسے بھی دے دیتے ہیں واپس. جو پیسے انہوں نے دیے تھے کھانے کے بدلے, وہ بھی واپس کر دیتے ہیں. تو پیارے بچوں, اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس گھر کی طرف لوٹتے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف آتے ہیں نا, تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے, یعنی اپنے والد صاحب سے, بادشاہ مصر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ہماری بہت رسپیکٹ کی, ہماری بہت عزت کی, ان کے انداز بہت اچھے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بھائیوں سے, یعنی اپنے بیٹوں سے, اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد آپ کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. تو پیارے بچوں, حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ فرمایا, پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائی دوبارہ آئے. کہاں پر؟ مصر میں. کہاں پر؟ مصر میں. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. اس بار آپ علیہ السلام نے اپنے ایک بھائی کو اپنے پاس روک لیا, اپنے پاس روک لیا. اب ان بھائی کا نام کیا تھا؟ آئیے سنتے ہیں. ان بھائی کا نام تھا بنیامین. کیا نام تھا؟ بنیامین. یہ بھائی تھے چھوٹے, جن سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت محبت فرمایا کرتے تھے. بنیامین, ٹھیک ہے پیارے بچوں. اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام ان بھائی کو اپنے پاس روک لیتے ہیں, اور باقی جو بھائی ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں. اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ سارے بیٹے آتے ہیں ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی کو روک لیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس سے بہت غم پہنچتا ہے, سیڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو بہت دکھ ہوا, جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں بھی روتے تھے, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کی پھر آنکھیں بھی کمزور ہو گئی تھی. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں بھی آپ رویا کرتے تھے. پھر اب ایک اور بیٹے, وہ بھی ان کو روک لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے. تو پیارے بچوں, حضرت یعقوب علیہ السلام پھر اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مصر جاؤ. کہاں جاؤ؟ مصر بھیجتے ہیں, تاکہ وہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے آئیں. وہ لوگ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے, اب بھائیوں نے کیا کہا یہ سنیے, ہم اور ہمارے گھر والے مصیبت میں ہیں, بھوک سے ہم سب کمزور ہو گئے ہیں. وہ لوگ تھوڑے سے پیسے اور گھر کا کچھ پرانا سامان وغیرہ لے کر آئے تھے, بھائی جو تھے, جس کے بدلے وہ کھانا خریدنا چاہتے تھے. بھائیوں کی یہ کنڈیشن دیکھ کر
حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا آ گئے؟ آنسو آ گئے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیا یوسف کو مارنا, کنویں میں گرانا, بیچنا, والد صاحب سے الگ کرنا تمہیں یاد ہے؟ کیا کہا؟ یہ ساری باتیں کہ یوسف کو مارنا, کنویں میں گرانا, بیچنا اور والد صاحب سے الگ کر دینا, کیونکہ انہی بھائیوں نے یہ سب کیا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ تمہیں یاد ہے؟ تو وہ جو تھے یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی فیس پر اسمائل آ گئی. کیا آ گئی؟ مسکراہٹ آ گئی. اور آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے مسکراتے ہوئے آپ کی خوبصورتی دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو یوسف کی خوبصورتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں, بے شک اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا, ہمیں ملایا اور دین اور دنیا کی نعمتیں بھی دیں. بے شک جو گناہوں سے بچے اور اللہ پاک کے فرائض پورے کرے, خود کو ہر اس بات یا عمل سے روک رکھے جسے اللہ پاک نے اس پر حرام فرمایا ہے, تو اللہ پاک اس کی نیکیوں کا ثواب ضائع نہیں کرتا. سبحان اللہ. پیارے بچوں, یہ ساری ڈسکشن ہوئی کن کے درمیان؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان. اب بھائیوں کو معلوم ہو گیا کہ بادشاہ مصر کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو کب بتائیں گے زادان بھائی؟ کل نہیں, اگلے ایپیسوڈ میں بنائیں گے انشاءاللہ. اور اگلا ایپیسوڈ ہمارا آئے گا انشاءاللہ منڈے کو. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی مسٹیک ہوئی ہو, اسے معاف فرمائے. کڈس مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا